اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ تمام تعریف رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور ہمیں حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ 14 محرم کی مجلس میں یہی ٹاپک تھا، اور مجھے بعد میں جو فیڈ بیک ملا وہ اس حوالے سے بہت خوشی ہوئی کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوئے اور تشنگی برقرار ہوئی رہی، اور سوال ہوئے کہ ہمیں ٹاپک ہمارا یہ تھا سید الشہداء سے حجت القائم تک، اور آیت قرآن کی یہ تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، کے بے شک دین تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مجلس کی روشنی میں، آپ ماشاءاللہ بہت سارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اس مجلس میں بھی تھے، اور یہ موضوع ایسا ہے سید الشہداء سے حجت القائم تک کہ اس میں ہم سب کو بدرجہ اتم دلچسپی ہم سب کی دلچسپی ہے، ہم سب کی دلچسپی ہے، اور ہم سب اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جب حجت القائم کا زمانہ ہمیں نصیب ہو، یا ہم اس کے قریب ہو، یا ہمارے بچوں کو نصیب ہو، تو ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ یہ اور ایک عالم نے ایک بہت اچھی بات کی کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی خطیب آپ کو امام عصر سے قریب نہیں کرتا تو وہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ ہماری مجالس کا مقصد، ہمارا یہاں جمع ہونا، عزا کا مقصد ہدف حسینی کو حاصل کرنا ہے، اور پرسہ دینے کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار نہیں کریں گے کہ حجت القائم کے ظہور کے قریب آس پاس کوئی وقت مقرر نہیں کر سکتا، معین نہیں کر سکتا، ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، جیسے اس دن بھی عرض کیا تھا، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، کہ اگر یہ دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی رہ جائے گا، حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد ظہور کرے گا جو دنیا کو آدھی سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور آپ سب بہتر جانتے ہیں امام کے بہت نشانیاں آپ سب پڑھتے رہتے ہیں، مجلس میں سنتے رہتے ہیں، زمانے کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور یہ حجت القائم کا جو وقت ہے یہ بہت بہترین زمانہ اس حوالے سے ہوگا کہ اس زمانے میں ہونے کی آرزو ائمہ معصومین نے کی ہے۔ تمام ائمہ معصومین نے اپنے اپنے زمانے میں اس زمانے کے متعلق بیان فرمایا ہے، احادیث فرمائی ہیں، اور آرزو کی ہے کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے۔ بڑی خوبیاں اس زمانے کے حوالے سے بتائی گئی ہیں، چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں، مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں، کمپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہے، بہت پیچیدگیاں ہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ انسان اور خاص طور سے مسلمان اور مومن اپنی صلاحیتوں کو مکمل طریقے سے پہچان نہیں پاتے کہ ہم کتنے بڑے بڑے چیلنجز اٹھانے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن حکیم میں جب کہا کہ نماز اور صبر سے قوت حاصل کرو، اور قوت کیسے حاصل کرو، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے نا یہ بات کہ کس طرح اللہ کی تخلیق، اللہ نے مخلوق کو، انسان کو خاص طور سے فخر موجودات ہے، مسجود ملائکہ ہے، اور اس کے لیے ہدایت کا جو انتظام کیا ہے، ہدایت نے ہمیں آخری حجت، آخری ہدایت قرآن حکیم، اور اس کا تا قیام قیامت اس کا قیام ہونا، اور پھر وعدے کے مطابق قرآن حکیم کی تعلیمات کا امپلیمنٹیشن ہونا، ان کا ایک نظام کی شکل میں اس دنیا کے اوپر قائم ہونا، یہ ہمیں اس کی خوشخبری دی جا چکی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبے تاجل امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل
الدین عند اللہ الاسلام، سید الشہداء سے حجت القائم تک، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ تمام انبیاء اسلام کی تعلیمات ہی لے کر آئے، اور تمام پیغمبروں کے زمانے میں اپنی اپنی شریعتیں ان کے اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق تھیں، اور حضور کی شریعت آخری شریعت آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور اب یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی امام عصر کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ صرف اسلام کا دین جو ہے وہ پسند ہے۔ اب نام کچھ بھی رکھ لیجئے، اپنی اپنی سہولت کے حساب سے، اپنے اپنے کلچر کے زبان کے حساب سے، عبرانی زبان یا اور کوئی زبان، یہودی رکھ لیں، عیسائی رکھ لیں، یا کچھ بھی نام رکھ لیں، دراصل تو مسلمان تھے۔ اور جب قرآن حکیم نے بھی یہی کہا نا، جب یہودیوں سے خطاب کیا کہ تم امت مسلمہ تھے ماضی کی، تم امت مسلمہ تھے ماضی کی، لیکن جب تم نے اپنے عہد کو توڑ دیا، اور جب تم نے تمہیں حکم دیا گیا تھا جو احکام بجا لانے کا، تم نے بالکل اس کے برعکس کیا، تو تم سے یہ ٹائٹل چھین لیا گیا، یہ ٹائٹل چھین، اور اب امت مسلمہ حضور کی امت کو فرمایا گیا۔ اور پھر اس کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کو آپ کے سروں پہ تاج رکھا گیا، ہمارے سروں پہ یہ تاج رکھا گیا۔ امت مسلمہ کا اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ کو پھر توقع بھی پھر اسی حساب سے ہمارے سے ہے، اور پھر خاص طور سے مومنین سے، اور خاص طور سے ان لوگوں سے جن کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی ہے، قرآن کا دامن بھی ہے، تو ان سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان سے پھر ظاہر ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس حوالے سے کتنی احادیث ہیں اور کتنی ہدایات ہیں۔ جب فرمائش کی گئی کہ اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، تو آپ مدد بھی قرآن سے حاصل کرتے ہیں، قرآن سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اور لیکن قرآن کی آیات اور سورے، اس میں مختلف چیزیں، تاریخ بھی ہے اس میں، احکامات بھی ہیں اس میں، عقائد بھی ہیں اس کے اندر، پرانی قوم کے تذکرے بھی ہیں اس میں، ہمارے لیے بھی احکامات ہیں۔ لیکن سہولت کے لیے میں آپ کے سامنے آج 3 سوروں کا ذکر کروں گی، کیونکہ عدد بتاؤ تو نہ یاد بھی رہتا ہے نا انسان کو۔ 3 سوروں کا ذکر کروں گی کہ 3 سورے اگر اپنی زندگی میں ہم اپنا اس کا معمول بنا لیں، ان کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر ان پہ عمل کرنا، تو ہم یقیناً امام کی فوج میں شامل ہونے کے تیار ہو جائیں گے۔ درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ ان 3 سے بہت آسان میں سب باتیں ہیں، ایسا مت سمجھیے گا کہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے تو پریشان ہو جائے، نہیں، بہت اعداد کے حساب سے بتاؤں گی۔ 3 سوریں، ایک سورہ مزمل ہے، ایک سورہ شمس ہے، اور ایک سورہ عصر ہے۔ بہت آسان، سورہ مزمل، سورہ شمس اور سورہ عصر۔ اب سورہ مزمل جو ہے وہ بہت خوبصورت ابتدائی زمانے کی صورت ہے، تو قرآن حکیم کے نزول کے ابتدائی زمانے کی صورت ہے، جیسے سورہ مدثر اور سورہ مزمل، یہ 2 سورتیں ابتدائی زمانے کی، کہ ان کے آغاز سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے یا ایھا المزمل، اے میرے چادر لپیٹنے والے، ہے، پھر یا ایھا المدثر، اس کا بھی کچھ اسی قسم کا معنی۔ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے تیار کر رہے حضور کو۔ سورہ مزمل کی شروع کی 10 آیات جو ہیں ان پر غور کیجیے گا، اور ان کو اپنا ایک طرح سے ایک کریکولم بنا لیں، نصاب بنا لیں۔ یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں زندگی کے معمولات میں صبح شام اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ملنے جلنے، ہر حساب سے جو ہے وہ ہمیں تیار کرتی ہیں ایک ایسا انسان بننے میں، ایسا مجاہد بننے میں، ایسا مومن بننے میں، اور ایسا شخص بننے میں کہ جو امام کی فوج کے اندر شامل ہونے کے قابل ہوگا۔ اب اس میں کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بالکل آگے جلدی بڑھتے ہوئے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے چادر لپیٹنے والے، رات کے لیے، قیام لیل کے لیے اٹھو۔ اب یہاں دعوت کیا ہے؟ قیام لیل کی دعوت، نماز شب کی دعوت ہے، تہجد کے نماز کی دعوت ہے، جو کہ حضور کے اوپر تو واجب تھی، ہمارے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن بہت فضیلت ہے اس کی، اور بہت فضیلت ہے، اور بہت آسانیاں بھی ہیں۔ علماء نے بڑی آسانیاں بھی دے دی ہیں کہ اگر آپ آدھی رات کو اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ کے سو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر پوری 11 نہیں پڑھ سکتے تو 3 پڑھ لیں، تو اس میں بھی آپ کا نام تو لکھا جائے گا نا نماز شب پڑھنے والوں میں۔ اب نماز شب کا حکم ہے سورہ مزمل میں کہ قم اللیل الا قلیلا، اٹھیں نماز شب پڑھیں۔
اچھا اس کے بعد آگے حکم ہے تھوڑی کم تھوڑی زیادہ موسم کے حساب سے، کہ گرمی کی راتیں جو ہے وہ بڑی ہوتی ہیں اور سردی کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور جتنا بھی آپ کر سکیں پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، پہلا ہے نماز شب، دوسری ہے قرآن کی تلاوت، آہستہ آہستہ رک رک کر آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اب قرآن کی تلاوت تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا تو اولین جو ہے وظیفہ یہ ہونا چاہیے صبح سے شام تک کا ہمیں، کہ ہمیں نمازوں میں، واجب نمازوں میں جو ہمیں الحمد پڑھی جاتی ہے اور ایک کوئی سورہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد سب پتہ ہے، اور الحمد تو خود بہت بڑا خزانہ ہے، کہا جاتا ہے کہ سورہ الحمد قرآن حکیم کا خلاصہ ہے جو شروع میں رکھ دیا گیا، اور ایسی دعا ہے، ایسی دعا جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی ہے، اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے، پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ رتل القرآن ترتیلا، اس کے بعد کیا کیا، اور اپنے رب کا ذکر کرو، ذکر کا بھی یہ تمام سٹیپس جو ہے نا انگلیوں پہ گن لیجئے، سورہ مزمل کی شروع کی 10 آیات، باقی تو اور بھی اس میں کافی تفصیل ہے، اور ذکر کرو اپنے رب کا۔ ذکر الہی کی بہت اہمیت ہے، ہمارے ائمہ معصومین کی ہمیں تعلیمات میں ذکر الہی کی کتنی اہمیت ملتی ہے، ہمارے لیے بہت آسان۔ الحمدللہ درود تو سبھی پڑھتے رہتے ہیں نا، وضو بے وضو اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہتے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیحات اربعہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ ذکر اپنی زندگی میں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہیں، آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، درود پروردگار عالم، شکرانے پروردگار عالم، بلند تر صلوات۔ اس کے بعد کیا، ذکر الہی، اور پھر بیچ میں یہ بھی بتا دیا کہ دن میں تو تمہارے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو تعلیم ہے یہ ترک دنیا کی تعلیم نہیں ہے، کبھی لوگ یہ سمجھ لیں کہ صرف ہر وقت 24 گھنٹے جو عبادت ہی کرنی ہے، نہیں، سورہ مزمل نے یہی بتایا ہے کہ دن میں تو تمہارے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کی رغبت دلائی گئی ہے، اس کی طرف انسان کو بلایا گیا ہے کہ اپنے جو دن کے گھر کے کام ہے، جیسے خواتین کے گھر کے کام ہے، گھر سنبھالنا ہے، بچے سنبھالنے ہیں، شوہرداری ہے، اپنا کھانا پکانا ہے، سب کچھ کرنا، اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے دن کے کاموں کو جاری رکھو، اسی طرح اس سے منہ نہ موڑو۔ اور رہبانیت سے منع کیا گیا، لا رہبانیہ فی الاسلام، کو یہ سمجھے کہ ترک دنیا کر دے اور بالکل مصلی پہ کھڑا رہے اور 12 مہینے روزے رکھے اور ہر وقت جہاں نماز پہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ سورہ مزمل نے جو ہمیں ایک پروگرام دیا ہے، جو ایک نصاب دیا ہے، کریکولم دیا ہے، اس میں یہی ہے کہ دن میں تو تمہارے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ میں ترجمہ بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا کہ تبتل علیہ تبتیلا، سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو، اللہ کے ہو رہو سب سے کٹ کے۔ اب یہ کیسے ہو، یہ تو بڑی، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ان پہ غور کرنا، ان پہ فکر کرنا۔ ائمہ معصومین نے ہمیں اپنی حیات طیبہ کے حوالے سے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دیں، سمجھا دیں، دکھا دیں۔ آپ بی بی کی حیات طیبہ کو دیکھیں، شہزادی زینب، عورتوں کے لیے جو نمونہ عمل ہے ان کو دیکھیں، تو کس طرح ہے کہ سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہے، یعنی آپ زندگی کے کاموں میں مصروف رہیں، اپنے فرائض انجام دیں، اپنی دلچسپیاں، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی روح، اپنا نفس، اس کا مرکز، اس کی تمام توجہات جو ہے نا وہ حب الہی ہو اور قربتاً اللہ۔ جیسے ہم نماز میں، واجب نماز ہو یا مستحب ہو، قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں نا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو اس میں جو یہ ہے تبتل علیہ تبتیلا، سورہ مزمل میں کہا سب سے کٹ کے اسی کے ہوتے رہو، اسی کے ہو کے رہو، اپنا کام بھی کرو، اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی اٹھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن تمہارا دماغ، دھیان جو ہے وہ وہیں پہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو جب تمہارا دھیان ایک نورانی واسطہ، رابطہ قائم ہو جائے گا جب زمین سے لے کے آسمان تک، تو جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ خوشنودی پروردگار عالم، شکرانے پروردگار عالم، بلند تر صلوات۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ رب المشرق والمغرب، اور وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور اسی کو اپنا وکیل بناؤ،
फत्तखुज़ूहु वकीला, अपना वकील अपने तमाम अमूर उसके सुपुर्द कर दो। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। हमें ये भी ज़िक्र बताया जाता है ना, पढ़ने के लिए कभी बहुत परेशानी हो तो किसी आलिम के पास जाओ तो वो ये ज़िक्र ज़रूर बताते हैं कि वकील का लफ्ज़ है सूरह मुज़म्मिल में, उसको वकील बना लो, तमाम अमूर उसके सुपुर्द करके। और दिलों का हाल उससे बेहतर कौन जानता है, वो बैनल मर्रे वल क़ल्ब ही जो है वो कौन है, अल्लाह ताला हाइल है। अपने ख़यालात और इंसान के दरमियान अल्लाह ताला हाल है, वो जानता है कि आपके दिल में क्या ख़यालात है और क्या, क्योंकि शहरग हयात से भी ज़्यादा करीब है, हम तुम्हारी शहरग हयात से भी ज़्यादा करीब है, वो तो है हमारी शहरग हयात से ज़्यादा करीब, हम भी हैं या नहीं है, ये हमें खुद सोचना है, ये हमें खुद सोचना है। क्या कहा कि अब तुम जो हो वो सबसे कट के उसी के हो रहा। उसके बाद आखिर में जो है ना 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं। वस्बिर अला मा यक़ुलूना। अच्छा, अब जब आप अल्लाह की राह पे चलने लगेंगे तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, आपको बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ेगा, मजाक भी उड़ाया जाएगा, बहुत सारे अपने ही लोग, करीब के लोग, बिल्कुल घर के लोग, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर के लोग ये सब जो है वो हौसला शिकनी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपका और आपके तरह तरह की चीज़ें सुनने की। तो फिर क्या, इसीलिए क्या है वस्बिर अला मा यक़ुलूना। तो मौलाना फरमान अली ने बड़ा इंटरेस्टिंग इसका तर्जुमा किया है। उन्होंने कहा है वो जो बका करते हैं ना उसके ऊपर सब्र करो। आप अगर उठा के उनका कुरान हकीम देखें, यही जुमले हैं, वो जो बका करते हैं ना उस पर सब्र करो। वह हिजरहुम हिजरन जमीला, बाउनवाने शाइस्तगी अलहदगी इख्तियार करो। ये चंद नुकात आपके सामने जो बयान किए हैं ना, ये प्रैक्टिकल, सिंपल, सादे, आसान हैं बिल्कुल। सूरह मुज़म्मिल की शुरू की 10 आयत जाके और से पढ़ लीजिए, तर्जुमा पढ़ लीजिए, वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे कि वो जो बका करते हैं ना उस पर सब्र करो और उनसे बाउनवाने शाइस्तगी अलहदगी इख्तियार करो। लड़ना झगड़ना नहीं है, क़ता ताल्लुक़ नहीं करना है, सिला रहमी का ख्याल रहे, ये भी है इस्लामी तालीमात में, ये भी है। ये नहीं कि हम तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था तो हम तो क़ता ताल्लुक़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी किसी चीज़ की दावत नहीं दी गई है। आप सब्र करें और बाउनवाने शाइस्तगी अलहदगी इख्तियार करें। और अगली आयत जो है उसमें वादा किया है, और उसको जिसको नेमत दी है उस पर मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हारा बदला तो मैं ले लूँगा। अगर तुम्हें किसी ने राह खुदा पे चलते हुए अगर तुम्हारा किसी ने मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी बेइज्जती की या नुकसान पहुँचाया, तो मैं बदला उसका ले लूँगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुज़म्मिल का सबक तो ये हो गया। अब सूरह शम्स का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि सूरह शम्स जो है वो तज़किया नफ्स की दावत देती है। तज़किया नफ्स हमें सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है अल्लाह की तालीमात पर अमल करने, कुरान हकीम की तालीमात पर अमल करने के और इमाम की फ़ौज में शामिल होने के लिए। जो सवाल हमारे सामने है सैयदुल शुहदा से हुज्जतुल कायम तक, और हम क्या करें कि हम हुज्जतुल कायम की फ़ौज में शामिल हो सकें, तो अगला जो सफ़र है वो तज़किया नफ्स का है। अब सूरह शम्स तो आप लोग पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाबा मन दस्साहा। ये भी शुरू की 10 आयत हैं। उसके बाद कज़्ज़बत समूद बितग़वा, वो तो फिर समूद का जिक्र शुरू हो जाता है। शुरू की जो 10 आयत हैं ये भी सूरह शम्स की 10 आयत, सूरह मुज़म्मिल की 10 आयत, ये आज का सबक है। और सूरह वल असर तो पूरी, वो भी उसका जिक्र बाद में आएगा। अब शुरू की 10 आयत, इसमें कितनी कस्में खाई, 11 कस्में खाई अल्लाह ताला ने। सूरज की कसम और फिर सूरज की रोशनी की कसम और चाँद की कसम और चाँद की तलालौ की कसम और फिर उसके बाद ज़मीन की कसम और फिर आसमान की कसम, आसमान बनाने वाले की कसम, ज़मीन को बिछाने वाले की कसम, नफ्स की कसम और नफ्स का तस्विया करने वाले की कसम। और इतनी कस्में खाने के बाद जवाब कसम क्या है, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। बस सबसे आसान सिंपल सा नुस्खा, वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया। अब जो ये ज़क्काहा है ना, ज़े काफ और ये 2 मानी में आता है। एक मानी में आता है पाक करने के मानी में, एक मानी में आता है ग्रो करने,
نشو و نما دینے میں، بڑھانے میں آتا ہے. زکوٰۃ اسی سے ہے. زکوٰۃ جو ہے نا یہ زے سے ہے، زال سے نہیں ہے. زال والا جو زکی ہے وہ عقل مند کے معنوں میں آتا ہے، یہ زے والا ہے، زے اور کاف، اور یہ جو ہے یہ زکاہا. عربی میں شمس میں بھی زکاہا جو ہے آپ جا کے دیکھیں گے زے سے ہے. تو یہ زے کا جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو پاک کرنا، صاف کرنا، اور دوسرے گرو کرنا، بڑھانا، نشو و نما دینا. تو جب آپ نے نفس کو آپ نے بڑھا پاک صاف کیا، پاک صاف کرنے کے بھی ہمیں ائمہ معصومین نے طریقے بتائے ہیں، ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے. سب سے زیادہ ہم جو اپنے نفس کی تربیت کے حوالے سے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام رسالۃ الحقوق وہ کتاب ہے امام کی تعلیم کردہ. یاد رکھیے امام کے زمانے میں اتنی تاریکی تھی، بنی امیہ کی طرف سے اتنی پابندیاں تھیں اور اتنی جاسوسیاں تھیں کہ باقاعدہ امام کو درس دینے کا موقع نہیں ملتا تھا. تو ایک تو امام نے دعاؤں کے ذریعے ہمیں اسلامی تعلیمات کی تعلیم دی، دوسرے جو یہ رسالۃ الحقوق لکھی ہے اس میں ہر قسم کا حق بیان کیا ہے جو کہ انسان کے اوپر ہے، جس میں اپنے آپ سے لے کے اور باہر والدین اور بچے اور دوست اور دشمن اور پڑوسی سب کے شامل ہے اس میں. یہ کتاب یہ بھی ضرور ہمیں، میں سمجھتی ہوں ہمارے نصاب میں یہ شامل ہونی چاہیے کہ جو سب کو پتہ چلے رسالۃ الحقوق کے کیا کیا حقوق ہیں. یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور وہ یہ چاہے کہ مجھے کوئی کتاب ایسی دیں جو میں تعلیم حاصل کروں اسلامی تعلیمات کی، تو سب سے پہلے اس کو قرآن ناپ مت دے، نہیں سمجھ آئے گا اس کو قرآن، اس کو رسالۃ الحقوق دیں. پہلے اس کے دل میں وہ بیج ڈال دے کہ اتنا حسین و جمیل یہ دین ہے کہ دوسروں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہے. اللہم صلی علی محمد. جیتے رہے، سلامت رہے. بچے مجلس میں ہوں تو مجلس کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے. یہ درود بھیجیے محمد. رسالۃ الحقوق تزکیہ نفس کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیے سب ہمارے دن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو تنہا اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، والدین اور بہن بھائی اور دادا دادی اور نانا نانی اور خالہ ماموں چچا پھپھی. اس کے بعد جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو جیسے جیسے اس کے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہر شخص جس سے بھی وہ ملتا ہے، چاہے وہ اجنبی ہے چاہے وہ قریب کا ہے، اس سے اس پر کوئی اس کا حق ہو جاتا ہے اور کوئی فرض ہو جاتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے تعلقات بناتے وقت. دوست ہوں یا ملنے جلنے والے ہوں یا پڑوسی ہوں، بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا پل پل، آپ کا سانس، آپ کی آنکھ کا اشارہ، آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ، آپ کا ہاتھ، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا لہجہ، گفتگو، بات چیت، ہر چیز مانیٹر کی جا رہی ہے. یہ جو یہاں دو بیٹھے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے، یہ کچھ نہیں چھوڑتے، یہ ہر چیز لکھتے ہیں کہ کسی کی طرف کوئی ایسے طنز سے تو نہیں دیکھ لیا، کوئی مذاق اڑانے کی کوئی کیفیت تو نہیں ہو گئی، کوئی آپ کی تیوری پہ بل تو نہیں آ گیا کسی کو دیکھ کے، یا کسی کی بات کو کوئی انجانے میں مذاق میں ٹال دیا یا مسترد کر دیا یا اگنور کر دیا، یا کوئی بات کر دی تھی ہم سن نہیں رہے. یہ ساری چیزیں جو ہے مانیٹر کی جا رہی ہیں، پل پل مانیٹر. اب تو کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا، اب تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہر چیز اتنی ایکسپلین کر دی ہے. آپ یہاں ایک سرویلنس کیمرہ لگا دیں، ہر ایک کی ہر ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو جائے گی. بعد میں الماس اسے کھول کے دیکھ سکتی ہیں کس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. وہی سارے سرویلنس کیمرے میرے اور آپ کے اوپر لگے ہیں اور ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ سی ڈی ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ سی ڈی ریکارڈ ہو کے مرتے وقت میرے اور آپ کے گلے میں ڈال دی جائے گی. لو بھائی لے جاؤ اپنا نامہ اعمال قبر میں. اور اس کے بعد جب وہ چلایا جائے گا، پھر ہم اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جب یہ چلایا جائے گا نامہ اعمال، تو تم کہو گے ہم نہیں ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا. کہ تم چپ رہو، تمہارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے. وہ ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ سی ڈی لگی ہوئی ہے وہاں پہ. فرشتوں کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ تیز ہے. وہ آج کل کا کوئی ایلن مسک بس اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنی زیادہ ان کی جو ہے نا پاور. یہی وجہ ہے کہ جب ہم امام تشریف لائیں گے ان کی ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ آگے ہوگی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تاجیل امام زمان علیہ السلام شدید عزیز خاتون سلام علیہ بلند تر صلوات.
ساری چیزیں جو مانیٹر ہو رہی ہیں میری اور آپ کی، یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے. پرچہ آؤٹ ہے. یہ مت سمجھے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے یا کوئی سیکرٹ ہے یا کوئی راز ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا تھا. ہم پتہ ہوتا تو ہم یہ ضرور کر لیتے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے لیے سب کچھ بتا دیا گیا ہے، تفصیل سے بتا دیا ہے. ٹیکسٹ بھی بتا دیا، پریکٹیکل بھی بتا دیا، لیبارٹری میں کر کے بھی دکھا دیا، اور وہ ریکارڈ بھی ہے، اور اس کے بعد اس کی ساری چیزیں موجود ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا تھا اور کیا تھا، کیسے تھا، کیوں تھا. سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ. اور آج کے زمانے میں یہ زمانہ تو اتنا عظیم الشان زمانہ ہے، اس میں ہونے کی آرزو تو ائمہ نے کی ہے. فرمایا کہ علم اگر 27 درجے ہے تو ابھی تک صرف 2 درجے کھلا ہوا ہے، باقی 25 درجے ہمارے قائم کے زمانے میں کھلے گا. یہ آپ نے پڑھی ہوگی یہ حدیث جگہ، یہ ہے 25 درجے ابھی کھلنا شروع ہو گیا نا. آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں. نہ صرف اس سیارے کی باتیں، نہ صرف اس زمین کی باتیں، دوسرے سیاروں کی باتیں کتنی سامنے آ رہی ہیں. کچھ لوگ تو مریخ پہ جانے کے لیے، وہاں پہ آبادیاں بنانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کہ بھائی اب یہ زمین اس قابل نہیں رہ گئی کہ یہاں رہا جائے، چلو وہاں چل کے آبادی برساتے. اتنا زیادہ ٹیکنالوجی آگے ہو گئی ہے اور علم اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. تو کیا فرمایا تھا میرے مولا نے، جن کے لیے انا مدینۃ العلم وعلی بابها فرمایا تھا، جن کے لیے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آسمان کے حجابات میرے سامنے سے ہٹا دیا جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. چاہے نجف مشکل کشا حاجت روا بلند کلوا. اللہم صلی علی محمد. جب مولا فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کاش کوئی کام کا سوال پوچھ لیا ہوتا تو آج کل ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو گیا ہوتا. عربوں کی سوال پوچھنے کے لیے بھی بہت عقل چاہیے، تو عربوں کی اتنی عقل ہی نہیں تھی، یا تھی. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس قدر بغض تھا علی کے لیے دلوں میں کہ کوئی ایسا سوال بھی نہیں کرتے تھے کہ جس سے کوئی علم کے دروازے کھل جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی فضیلتوں میں اضافہ ہو جائے. کتنی مشکلیں گزاری ہیں ہمارے تمام ائمہ معصومین نے دشمنوں کے سامنے، کہ اس کا ایک مجلس میں تو خیر ذکر ہو نہیں سکتا، لیکن جہاں تزکیہ نفس کا ذکر آتا ہے اس میں یہ باتیں ضرور آنی چاہیے، جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے. ائمہ معصومین نے جو تعلیمات ہمیں بتائی ہیں کہ کس طرح علم حاصل کرنے سے آپ اپنے بہت ساری چیزوں کو گرو کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو نشو و نما دے سکتے ہیں، اور اپنے ذات کی طرف، اور جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں نفس کی پوری باتیں آپ کے سامنے بیان کروں، صرف تزکیہ نفس کے اوپر دھیان ہے کہ نفس کی جو مختلف مراحل قرآن حکیم نے بتائے کی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، یہ تو صاف بالکل واضح جو ہے نا ہمارے سامنے ہیں. اور اس کو یہ مراحل ہیں، یہ سٹیجز ہیں، یہ تزکیے کے ساتھ ساتھ یہ سٹیجز انسان کو حاصل ہوتی رہتی ہیں. آخر جو سٹیج ہوتی ہے نا وہ تزکیہ کے ساتھ، پہلے تو امارہ ہے جو کہ ہم سب کے پاس ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لوامہ ہے جو ایک ضمیر ہے، ایک روشنی ہے میرے اور آپ کے قلب میں. اگر ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں یا کوئی برائی کرتے ہیں تو ہماری وہ ضمیر کی آواز جو ہے نا وہ ہمیں پریشان کرتی ہے. بڑی خوشی، یہ پریشانی بڑی بہترین پریشانی ہے. اس پریشانی کو ویلکم کیا کریں، اس پریشانی کا استقبال کیا کریں. یہ پریشانی وہ ہے کہ جو انسان کو زندہ کرتی ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ جب فرمایا کہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، نفس کو ہم نے بتا دیا ہے کہ کیا نیکی ہے اور کیا برائی ہے. انیٹ ہے یہ آپ کے اندر، یہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مینوفیکچرنگ میں رکھ دی ہے. بچوں کو بھی پتہ ہے، بڑوں کو بھی پتہ ہے. ایک دل میں ایک کانٹا سا چبھ جاتا ہے اگر انسان کوئی برائی کرتا ہے، ایک کانٹا سا چبھ جاتا ہے، ایک بے چینی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور اس کے بعد نفس ملہمہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے. تو نفس کی گروتھ، نفس کی صفائی، نفس کی پاکیزگی کے لیے تعلیمات ہمارے پاس. تعلیمات کیا ہیں؟ دعائیں بھی ہیں، ہمیں کر کے بھی دکھایا گیا ہے. فضائل اخلاق بھی بتائے گئے ہیں، رضائل اخلاق بھی بتائے گئے ہیں. کیا اچھی خوبیاں جو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، نشو و نما، گروتھ. زکاہا کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں. زکاہا پہلے پاک صاف کرو زمین کو، جیسے زمین کاشتکاری کے لیے پاک صاف کی جاتی ہے، اس کی گوڈی کی جاتی ہے، اس میں سے زہریلی جڑی بوٹیاں نکالی جاتی ہیں، پتھر نکالے جاتے ہیں، سب اس کے اندر سے نکال کے پھر اس کے اندر نیکی کی فصل کاشت کی جاتی ہے. یہ ہے زکاہا کا معنی.
نیکی کی فصل کاشت کی جاتی ہے اس کے اندر، اور برائیوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اب جب فصل کاشت کرتے ہیں پھر اس پہ اسپرے بھی کرتے ہیں نا، جراثیم کو مارنے کے اسپرے بھی کرتے ہیں، ورنہ وہ کیڑے مکوڑے فصل کو کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اب رذائل اخلاق وہ ہیں جن سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، جن کے اوپر اسپرے کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو وہ آپ کا نفس جو حسین و جمیل شکل میں پرورش پا رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کیڑا اس کو لگ جائے، کہیں نہ کہیں کوئی برائی اس کے اندر پیدا ہو جائے، کہیں نہ کہیں وہ باغ جو جنت میں آپ نے لگائے ہیں ایسی آگ جائے کہ وہ جنت کے باغوں کو جلا کے خاکستر کر دیں۔ ساتھ ساتھ یہ دونوں عمل ساتھ ساتھ ہیں، تزکیہ نفس کے ساتھ یہ دونوں عوامل ہیں، نیکی کی فصل کو اگانا اور برائی کے عوامل کو اس میں سے دور کرنا، یہ دونوں ہیں۔ اس وقت یہ تیاری کر کے ہم امام کی فوج میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے نفس کی طرف توجہ کر کے، اس کو پاک پاکیزہ کر کے، اس کو گرو کر کے، اس میں خوبیاں پیدا کر کے، برائیوں کو اس سے دور کر کے، حقوق و فرائض کا خیال کر کے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، انسان کس ایمان کے منزل پر کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں۔ ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں اللہ دیکھے اور فخر کرے اپنے فرشتوں سے کہ یہ ہیں میرے مومنین، یہ ہیں وہ بندے، یا وہ پریشان ہماری اس قسم کی ہو، ہمارے اعمال شب جمعہ امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ہم سب کے اعمال اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں امام خوش ہوتے ہیں اور قبولیت کی دعا کرتے ہیں، قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر توفیقات میں اضافے کی بھی دعا کرتے ہیں، اور اگر اچھے نہیں ہوتے تو امام شرمندہ ہوتے ہیں۔ ظہور تعجیل امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات صلی اللہ سید ساجدین امام زین العابدین، بلند تر صلوات۔ مختصر آپ کے سامنے سورہ شمس کی میں نے مختصر جسٹ خلاصہ بیان کیا، بس اب تیسری سورت جس کا آج ذکر کیا تھا سورہ والعصر، مختصر سا سورہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 3 سورے ہیں جن کا یہ مین، آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا وہ پوری زرہ بکتر بھی ہے، آپ کا اسلحہ بھی ہے، آپ کی تلوار بھی ہے، آپ کا تبر بھی ہے، تیر بھی ہے، آپ کی حفاظت بھی ہے، اور آپ کو جنگ کا سامان بھی مہیا کرتی۔ وہ جنگ جو لڑی جائے گی، اور وہ جنگ ایسی نہیں ہوگی جیسے کہ میدان میں تلواروں سے لڑی جاتی، وہ جنگ تہذیبی محاذ پہ ہوگی، وہ جنگ عقلی محاذ پہ ہوگی، وہ جنگ ٹیکنالوجی کے محاذ پہ ہوگی، وہ جنگ اقدار کے محاذ پہ ہوگی، ویلیو سسٹم کے محاذ پہ ہوگی، جس کا مجھے اور آپ کو سب کو سامنا ہے۔ اب مجھے اس وقت ذکر نہیں کر سکتی، اب جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کیسی جنگ کا سامنا ہے، کیسا ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ، جب تک آپ اپنی ویلیو انکلکیٹ ان کے اندر نہیں کریں گے، وہ والی ویلیوز اگر ان کے اندر آ جائیں گی تو وہ کس کام کے رہ جائیں گے، یہ بتائیں، مجھ سے زیادہ مائیں خود جانتی ہیں، خاص طور سے وہ مائیں جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا میدان جنگ ہے۔ آج آپ کو میں نے سارا اسلحہ دے دیا، وہ اس اسلحے سے اپنے آپ کو بھی مسلح کریں، اپنے بچوں کو بھی مسلح کریں، تاکہ جب امام کی فوج کا وقت آئے تو اگر ہم نہ بھی ہوں تو ہمارے بچے تو جا سکیں اس میں، ہمارے بچے تو کھڑے ہوں، اور پھر ہمارے بچے اس شان سے کھڑے ہوں، وہ 313 جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں اس میں، اور پھر اس کے بعد 1 لاکھ ہے، اور اس کے بعد 10 لاکھ ہے، تعداد بتائی گئی ہے، عورتیں بھی شامل ہیں اس میں، یہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عورتیں بھی شامل ہیں انشاءاللہ۔ اب والعصر کی جو باتیں، یہ چھوٹا سا سورہ ہے اور قرآن حکیم کے ظاہر آخری اس میں ہے، اور اس کی بہت فضیلت ہے کہ نافلہ نمازوں میں، جس سے ہم نے اپنے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا، قم اللیل الا قلیلا، ان نمازوں میں سورہ عصر پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے۔ پھر اس میں قرآن حکیم کی ساری تعلیمات کا نچوڑ ہے، مختصر ہے بالکل، تعلیمات کا نچوڑ ہے اس کے اندر، اور قسم جو کھائی ہے والعصر کی، زمانے کی قسم، لیکن زمانہ خاص زمانہ، العصر، یہ جو ال لگا ہے یہ معرفہ ہے، یہ پراپر ناؤن ہے ال کے ساتھ، تو مفسرین نے کہا یہ جو والعصر ہے نا، یہ وہ زمانہ ہے جو امام قائم کا زمانہ ہے۔ سبحان امام قائم کا زمانہ ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے یہ اس میں، ویسے تو اور سارے زمانے قرآن حکیم میں وقت کے لیے دہر بھی استعمال ہوا ہے، وقت بھی استعمال ہوا ہے، ساعت بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جو والعصر ہے، والعصر خاص طور سے دا پیریڈ، جو زمانہ ہے نا، وہ امام قائم کا زمانہ ہے۔ اب کیا ہے کہ انسان خسارے میں، سارے انسان خسارے میں،
سب کو نقصان ہے، کوئی بھی فائدہ سوائے ان کے، اللہ تو استثناء ہے یہاں، ایکسیپشن ہے اللہ کی، سوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. بس یہ 4 خوبیاں ہیں، اس میں 4 اصول دے دیے گئے ہیں. وہ آپ کے سامنے بس 10 صورتیں سورہ مزمل کی، 10 آیتیں سورہ مزمل کی، 10 آیتیں جو ہیں سورہ شمس کی، اور یہ سورہ عصر کی یہ آیات، 3 آیات ان کی ہیں. تو اس میں جو ہیں 4 اصول ہیں، ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. اور اب دیکھیے اس میں تمام قرآنی تعلیمات آ گئی، ایمان میں سارے عقائد آ گئے، اصول آ گئے، فروع آ گئے، عمل صالح میں سارے عبادات آ گئیں، معاملات آ گئے، اخلاقیات آ گئیں، سب کچھ آ گیا نا. حق کی تلقین آ گیا، حق تو سب سے زیادہ، الحق مع العلی و علی مع الحق، علی. اور کیا دعا مانگی تھی غدیر میں میرے مولا نے؟ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی مڑے. تو آپ خوش نصیب ہیں جو آپ علی کے راستے پہ ہیں. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. مولا علی مشکل شیر خدا بلند تر صلوات. فرمایا تھا حضور نے کہ اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور تنہا علی ایک راستے پہ جا رہے ہو تو تم ساری دنیا کو چھوڑ کے علی کے راستے پہ چلے جانا، تم ہمیشہ کامیاب رہو گے اور منزل پر پہنچ جاؤ گے. یہی تو وجہ تھی کہ اتنی فضیلتیں تھیں میرے مولا کی کہ لوگوں سے برداشت نہیں کر سکیں، اور کہتے تھے عرب کے لوگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنی فضیلتیں علی کی ہیں کہ ہمیں حسد پیدا ہوتا ہے. اور وہی حسد کی وجہ تھی، کربلا اسی حسد کا تو نتیجہ تھا. وہی احمد میں مصائب کی منزل پر نہیں، لیکن ایک بات آ گئی تو کہہ رہی ہوں. تو بس یہ آخر میں آپ کے سامنے یہ آپ کو آج کا یہ تحفہ، بہترین تحفہ، سمپل سادہ، جا کے اپنی ڈائریوں میں لکھ لیجیے گا، سورہ مزمل، سورہ شمس اور سورہ والعصر. اور یہ آپ کا نصاب ہے. یہ آپ سمجھیں کہ یہ تیاری کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے اس پہ غور کریں، اپنے اندر یہ سب کچھ پیدا کریں. اور مجھے ابھی بتایا گیا کہ مجھے جناب اون محمد کا حال پڑھنا ہے اور جناب عباس کا علم اٹھے گا. جناب اون محمد کا حال پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو مومنات یہ بتانا ضروری ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر جو جناب اون محمد کے والد تھے، بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا، عام طور پہ ان کے بارے میں نہیں پڑھا جاتا. عبداللہ ابن جعفر جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے، اور جعفر طیار وہ ہیں جو ہجرت حبشہ کے سردار ہیں. کہ مکے سے جب مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل وقت آیا تھا، اور حضور نے جن لوگوں کو ہجرت کی اجازت دی تھی ہجرت حبشہ، نجاشی جو تھا بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ حبشہ کا، ان میں جناب جعفر طیار ان کے سردار تھے، جنہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی جب نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے. بہت بڑا مرتبہ اس خاندان کا. اور جناب جعفر طیار وہ تھے جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ 2 پر عطا ہوئے ہیں جنت میں ان کو، جن سے یہ پرواز کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار سلام علیہ بلند تر صلوات. جناب جعفر طیار وہیں پیدا ہوئے تھے، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے. تینوں بیٹے عبداللہ وہیں پیدا ہوئے تھے. جناب جعفر طیار کی زوجہ کا نام تھا اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس وہ بیوی ہیں جن کا بڑا مرتبہ ہے، وہ بھی حبشہ میں تھی ظاہر ہے. تو ان کے تینوں بیٹے اون، عبداللہ اور محمد، یہ جناب جعفر طیار کے بیٹے وہیں پیدا ہوئے تھے حبشہ میں. حبشہ کا بادشاہ نجاشی انہی دنوں اس کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام اس نے ان کے نام پہ عبداللہ رکھا تھا. اور حبشہ نے اپنے بیٹے کو، جو کہ شہزادہ تھا اس وقت، ظاہر ہے وہ اس وقت اس زمانے کا، جناب اسماء بنت امیس کو اپنے بیٹے کو دیا تھا کہ اس کو دودھ پلائے کہ آپ کے دودھ کی برکت سے میرا بیٹا بھی نیک ہو جائے. یہ تاریخوں نے لکھا ہے. بہت مشہور ایک کتاب ہے علی کی بیٹی، بہت بڑی، بہت موٹی، اتنی، اس میں سے پڑھ کے آ رہی ہوں میں آپ کے سامنے. حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے، کسی کو اگر سوال پوچھنا ہو تو ذرا آ کے کتاب میں دیکھ لیں. جناب جعفر طیار حبشہ رہے اور بہت وہاں پہ وہ کامیاب ان کا وہاں اسٹے تھا. عبداللہ ابن جعفر حبشہ میں پیدا ہوئے تھے. جب واپس آئے ہیں، خیبر کی جنگ فتح ہوئی ہے، جب یہ واپس آئے ہیں جعفر طیار، حضور کا وہ مشہور جملہ تاریخوں میں ہے
کہ میں کس بات کی زیادہ خوشی مناؤں، خیبر کی فتح کی یا جعفر طیار کی واپسی کی. اتنا بڑا مرتبہ اس خاندان کا، بہت بڑا مرتبہ. اچھا بچے ہیں، چھوٹے ہیں عبداللہ، اور حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو اس وقت عبداللہ کی عمر 10 سال تھی. یہ جناب اون محمد کے والد کی بات کر رہی ہوں میں، ابھی بچوں کا تذکرہ نہیں آیا، خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہے. بی بی زینب کے چچا زاد ہیں یہ، کیونکہ یہ جعفر طیار کے بیٹے ہیں، جناب عقیل کے بھائی ہیں، جناب علی کے بھائی ہیں. 10 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن جعفر کی جب حضور کا اس دنیا سے وصال ہوا ہے. حضور نے عبداللہ ابن جعفر کو بہت ایک دعا دی تھی، جس کی دعا سے عبداللہ ابن جعفر مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. کہ ایک دفعہ ایک بکری کا بچہ وہ لائے تو وہ حضور نے ان کو دعا دی کہ یا اللہ عبداللہ کے کاروبار میں برکت دے. تو کہتے ہیں کہ عبداللہ وہاں کا امیر ترین شخص تھا. ایک اور بات بتائی جاتی، کچھ بچے شروع سے بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں نا، تو عبداللہ ایک دن مٹی کے کھلونے بنا رہے تھے. ایک مٹی کا اونٹ بنایا تو حضور نے پوچھا، مسکرا کے پوچھا عبداللہ اس کا کیا کرو گے؟ تو کہا کہ اس کو میں بیچوں گا، اس کو بیچ کے کھجوریں خریدوں گا. تو حضور مسکرائے اور آپ پھر دعا کی کہ یا اللہ عبداللہ کے کاروبار میں برکت دے. تو حضور کی دعا سے عبداللہ اتنے دولت مند تھے، اتنے امیر تھے اور اتنے ہی سخی تھے. نعرہ حیدری، اتنے سخی تھے. نعرہ خوشی عبداللہ بن جعفر طیار، بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وآلہ. جتنے امیر تھے اتنے ہی سخی تھے، اتنے سخی تھے. اب آپ یہ سوچیں، بی بی کی خواستگاری کے لیے مدینے کے بڑے بڑے روسا بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن یہ شہزادے عبداللہ ابن جعفر کو کا رشتہ قبول کیا اور شہزادی سیدہ اپنے شوہر کے گھر سدھاری ہیں. شہزادی زینب نے اپنی زندگی کربلا سے پہلے ملکہ اور شہزادی جیسی زندگی گزاری. امیر ترین شخص کی زوجہ، جس کے گھر میں نوکر چاکر اور ہر چیز اور فراواں دولت اور اتنی سخاوت کہ دشمن تانے دیا کرتے تھے. دشمن جب حسد میں مبتلا ہوتے تھے تو کہتے تھے اوہو یہ تو بہت فضول خرچ ہے، بہت فضول خرچی کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، اگر کسی کو نیچا دکھانا ہو تو اسی خوبی کو ملٹیپلائی کر دو نیگیٹیوٹی سے. یہ عبداللہ بہت فضول خرچ ہیں. اسراف کا تانا دیا کرتے تھے عبداللہ ابن جعفر کو، کیونکہ وہ اتنے سخی تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی کسی سے قرض مانگتا تھا تو جو مقروض شخص ہوتا تھا وہ عبداللہ ابن جعفر کی گارنٹی دیتا تھا کہ اگر میں نہیں دوں گا تو یہ دے دے گا تمہارا قرض. اس پہ قرض دے دیا جاتا تھا. اتنا بڑا مرتبہ تھا جناب عبداللہ ابن جعفر کا، اور اتنے بڑے دولت مند تھے، اتنے بڑے سخی تھے، اور اتنے ہی بڑے مولا حسین کے خدمت گزار اور محبت کرنے والے تھے. یہ جو تاریخوں نے لکھا ہے نا کہ عبداللہ ابن جعفر کربلا میں نہیں تھے، پتہ نہیں کیوں نہیں تھے، کیا انہوں نے کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عبداللہ ابن جعفر نے سب سے پہلے ایک تو امان طلب کی تھی، یقیناً منع کیا تھا مولا کو جانے. عبداللہ ابن جعفر ظاہری بات ہے معصوم کی معرفت کی منزل پر تو نہیں تھے نا، اور محبت بہت کرتے تھے. اور کوفے میں جب مولا علی کوفے کی ظاہری خلافت پر آئے تو یہ جناب زینب کے ساتھ کوفے میں منتقل ہو گئے تھے. بی بی کو اپنے والد کے قریب رہنا تھا. اور بی بی کی یہ جو کہتے کہ کربلا بی بی گئی تھیں، تو یہاں بھی سنیے، ابھی میں آپ کے آگے مولا حسین کے لیے انہوں نے امان ضرور طلب کی تھی، لیکن مولا حسین تو جان رہے تھے کہ وعدہ طفلی ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، تو انہوں نے عبداللہ کو دعا دی تھی. عبداللہ وہیں تھے. اور آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بنی امیہ کی حکومت کے جو وار اور حملے تھے وہ ایک طرف نہیں تھے. آپ کو کیا پتہ مدینے میں کیا کیا سازشیں، کیا کیا پروپیگنڈے، کیا کیا باتیں ہونے والی تھی. تو مولا حسین کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں. عبداللہ ابن جعفر کو اور محمد ابن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا تھا. محمد ابن حنفیہ کو اپنی وصیت دے کے مدینے میں چھوڑا تھا نا. اور عبداللہ ابن جعفر نے پہلے امان نامہ طلب کیا مولا کے لیے. اس کے بعد بی بی تو تشریف لے گئی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، مدینے سے مکے میں قیام کیا تھا. عبداللہ ابن جعفر بعد میں بچوں کو لے کے آئے ہیں، بی بی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئی تھی اون محمد کو. عبداللہ ابن جعفر مکے جب دیکھ لیا کہ مولا حسین کا مصمم ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، اور کوئی اس ارادے کو اب جو ہے وہ متزلزل نہیں کر سکتا، تو عبداللہ ابن جعفر اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئے تھے.
اور کہا تھا فرزند رسول اگر آپ کے اوپر کبھی وقت آ جائے تو ان کو میری طرف سے اور ایک ان کی ماں کی طرف سے قربان کر دیجیے گا. یہ ہے عبداللہ ابن جعفر. اور عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولو محمد کی شہادت کے بعد کربلا ایک غلام نے خوشامدانہ کہا کہ ہم نعوذ باللہ یہ دیکھو حسین نے ہمارے اوپر کیسی مصیبت نازل کر دی کہ ہمارے بچے بھی جو ہیں ہم سے جدا ہو گئے. عبداللہ ابن جعفر نے اس کو مارا اور اسے کہا خبردار جو تو نے مولا حسین کو کچھ کہا اگر میں بھی وہاں موجود ہوتا تو میں بھی اپنی جان حسین کے اوپر قربان کر دیتا. یہ بچے ہیں، یہ بچے ایسے بادشاہ کے، اتنے امیر آدمی کے بچے، اتنے اور خود شہزادوں کی طرح پلے ہوئے بچے جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا. بچے 9-10 سال کی عمریں ہیں اور کربلا میں اپنی مادر گرامی سے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت مانگتے ہیں اجازت. اور ماں چاہتی ہے رات کو جب سب مائیں اپنی قربانیاں تیار کر رہی تھیں، امام زینب نے کہا کہ دیکھو تمہیں ماموں کا مشن تمہیں یاد ہے. اچھا اب بچے، یہ بھی لکھا ہے تاریخوں میں کہ بچے اس بات کے بھی آرزومند تھے کہ ہمیں علم مل جائے. علم عباس کی امانت ہے، تمہیں اپنی جان قربان کرنی ہے. جب قربانیاں شروع ہوئی ہیں تو اجازت کے لیے آتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے، بڑی مشکل سے اجازت ملی. ارے گلے سے لگا کر جو حضرت نہ روتے تو کب کے اسی جا یزید جا ہوتے. لہو میں نہاتے، لہو میں ڈبوتے، وغا پر ہے تیار جعفر کے پوتے. جگر ہے یہ بھوکے یہ پیاسے علی کے، نواسے علی کے. یہ لڑکے وہ ہیں جن کا مطلب وفا ہے، فنے جنگ اکبر سے حاصل کیا ہے. معلم شبیہ رسول خدا ہے، رکے کب سبق یہ انہوں نے پڑھا ہے. لڑائی میں پہل قد ہے ان کو، مگر آج کی جنگ اب جد ہے ان کو. پہلی جنگ تھی اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. ماں نے منع کر دیا تھا پانی مت پینا، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے. وہ جوہر دکھائے شجاعت کے. عمر سعد نے کہا یہ بچے تم سے نہیں سنبھلتے. فوجیوں نے کہا تمہیں کیا پتا یہ جعفر طیار کے پوتے علی کے نواسے ہیں. یہاں تک کہ ایسا وار ہوا کہ دونوں بچے آواز دی مولا عباس کے ساتھ امام تشریف لے گئے. دونوں کی لاشیں خیمے میں لائے. زینب دونوں بچوں کے بیچ میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ آن کے سینے پر، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، شکرانہ ادا کر رہی ہے. اور جب ان لاشوں کے بعد مولا عباس گئے پانی لینے کے لیے، ہائے علم ہاتھ میں لے کر، سکینہ کی مشق لے کر پانی لینے کے لیے گئے. پانی لے لیا، فرات فتح کر لیا. جب واپس آ رہے ہیں مشق سکینہ پر تیر لگا، بازو قطع ہوئے، سر پر گرز لگا، علم ٹھنڈا ہوا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب